بسم اللہ الرحمن الرحیم شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب ہے ہدایہ۔ ہدایہ جو ہے حنفیوں کے یہاں قرآن کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان الہدایہ کالقرآن، ہدایہ جو ہے قرآن کے مانند ہے ان کے یہاں، عند الاحناف حنفیوں کے یہاں۔ اور یہ مشہور شعر بھی ہے، ان الہدایہ کالقرآن۔ دیکھیں کہ حنفیوں کے یہاں جس کتاب کو قرآن کے مانند کہا گیا ہے اس کتاب کی حقیقت کیا ہے، اس کتاب کا آپریشن بھی کہہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اس میں جو ہے چیلنج بھی کروں گا۔ جی، آپ نے دیکھا کہ اس ویڈیو میں چیلنج کیا جا رہا ہے، یعنی چیلنج ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی کہ ہدایہ میں لکھا ہوا ہے کہ ہدایہ قرآن کی طرح ہے، لیکن کہاں لکھا ہوا یہ نہیں دکھایا۔ اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بیچارے لوگ کیسے چال بازیاں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں اور امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ آئیے ہم آپ کو ہدایہ میں دکھاتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے، اور یہ جھوٹا شخص جس کا نام زاہد سلفی ہے کیا بیان کر رہا ہے اور کیسے اپنے اندھے مقلدوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ کتاب ہدایہ کی اردو شرح اشرف الہدایہ، اس کے لکھنے والے مولانا جمیل احمد صاحب، یہ دارالارشاد کی چھپی ہوئی ہے۔ اسی شرح کے مقدمے میں مکمل عربی عبارت اور اس کا ترجمہ بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ رہا عربی مکمل شعر عبارت، اور اسی کے نیچے آپ آ جائیں، سرخ دائرہ ہے، اسی میں آپ اس کا ترجمہ بھی مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ ترجمہ: ہدایہ نے قرآن کریم کی طرح سابقہ فقہی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ جی ناظرین، آپ نے عربی مکمل عبارت اور اس کا ترجمہ بھی مکمل آپ نے دیکھ لیا، اور عمر صدیق کی بات بھی آپ نے سنی کہ انہوں نے کس انداز میں مختصر حضوری عربی عبارت اور ترجمہ کس انداز میں غلط پیش کیا ہے۔ چونکہ اپنے عوام کو دھوکہ دینا اور اپنے عوام کو دجل اور فریب سے کام لینا اور ان کے سامنے جھوٹ بولنا، یہ علماء غیر مقلدین کا روش اور ان کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس طرح کرتے آ رہے ہیں، اور ان کے عوام نے بھی ان کے سامنے اس بات پر آمنا و سلمنا کہہ کر اس بات کو تسلیم کیا، ان کی اندھی تقلید میں۔ دے سکتے ہیں۔ لکھتے ہیں وعند فقدہ، مسواک نہ ہونے کی صورت میں جو ہے انگلیوں کو پھیر لینا ہے، ٹھیک ہے نا، انگلی سے کام چلا لینا ہے، اس لیے کہ لأنہ علیہ السلام، اس لیے کہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل کذالک، اسی طرح کیا ہے، یعنی کہ مسواک نہ ہونے کی صورت میں جو ہے انگلی سے کام چلا لینا ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا ہے۔ میں پورے حنفیوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ حدیث آپ مجھے دکھا دیں۔ حدیث کی کسی بھی کتاب میں آپ مجھے یہ حدیث دکھا سکتے ہیں، بخاری ہو، مسلم ہو، ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، نسائی ہو، مسند احمد ہو، مسند طیالسی ہو، مسند اسحاق بن راہویہ ہو، ٹھیک ہے نا، مسند احمد، جو بھی کتاب ہو حدیث کی، آپ کسی بھی حدیثی کتاب میں یہ حدیث مجھے دکھا دیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسواک نہ ہونے کی صورت میں انگلیوں سے کام چلاتے تھے، انگلی دانتوں پر پھیرتے تھے۔ یہ آپ حدیث مجھے آپ حدیث روایت بالمعنی بھی پیش کر سکتے ہیں، آفر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس عبارت سے آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم روایت بالمعنی بھی آپ پیش کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کیا کیا جائے، یہ حدیث جو ہے دنیا کے کسی بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ حدیث جو ہے دنیا کے کسی بھی حدیث کی کتاب میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ صاحب ہدایہ کا جھوٹ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء ہے۔ اور ایک حدیث، جی دوستو، آپ نے سنا ان کا چیلنج، اور جو پہلے ہی جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اور کتنے بڑے جھوٹے ثابت ہوں گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اب آنکھوں سے آپ بھی دیکھیے، حدیثوں کا انبار
اور اس جھوٹے شخص پہ لعنت کریں، دعا کریں کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے دیں، نہیں تو آخرت میں جو اس کا ہونا ہے وہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، ان دھوکے بازوں سے حفاظت فرمائے۔ جی سامعین کرام، آپ کے سامنے عربی نسخہ اور اردو ترجمہ دونوں آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے اسکرین پہ باری باری سے دیکھ رہے ہوں گے۔ تو کتاب حدیث کی البیہقی، سنن الکبری البیہقی، اس میں حضرت نے باب باندھا ہے۔ عربی میں اس کا باب نمبر 37 ہے اور عربی میں اس کا پیج نمبر 66 اور 67 ہے۔ اسی کے ساتھ اردو میں بھی باب باندھا گیا ہے کہ انگلیوں کے ساتھ مسواک کرنا، اور اس کا پیج نمبر ہے 157 اور 158۔ یہ جلد نمبر اول ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کئی حدیثیں بیان کی ہے۔ اس اعتبار سے 167 سے لے کر کے 176 سے لے کر کے 180 تک، یعنی 5 حدیثیں بیان کی ہیں۔ باری باری سے ہم آپ کو اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں، سماعت فرمائے۔ حدیث نمبر 177، نصر بن انس اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیاں مسواک کی جگہ پر کفایت کر جاتی ہیں۔ اس سے آگے 178 نمبر حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیاں مسواک کی جگہ پر کفایت کر جاتی ہیں۔ اس کے بعد آگے آپ 179 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انصار کا ایک شخص جو بنی عامر بن عوف کے قبیلے کا تھا، اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا شبہ آپ نے ہمیں مسواک کی بڑی ترغیب دلائی ہے، کیا اس کا بدل کوئی اور چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری انگلیاں وضو کے وقت مسواک ہیں، ان دونوں کو اپنے دانتوں پر ملو، بے شک اس شخص کا کوئی عمل قبول نہیں جس کی نیت نہیں اور اس کے لیے کوئی اجر نہیں جو اللہ تعالیٰ سے اجر کی توقع نہ رکھے۔ آخری حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلی مسواک کی جگہ کفایت کر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ شروع میں ایک حدیث بیان کی گئی ہے، وہ بھی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 176 سے روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انگلیاں مسواک کی جگہ پر کفایت کر جاتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ صرف ایک کتاب سنن البیہقی سے 5 حدیثیں آپ کے سامنے ہے، عربی عبارت بھی ہے، اردو کا ترجمہ بھی ہے، حدیث کا نمبر بھی ہے، اور ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ ان جاہلوں سے ہم کیسے بچ کر کے رہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے بچائیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ بھی مسند احمد اور طبرانی میں روایتیں موجود ہے، اور کتابوں میں دیکھا جائے تو اور روایتیں بھی مل سکتی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ نعت بك لشکر صدقا وفا کا پیکر، نعت بك لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند علماء